بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتعدى ذلك إلا باسمين أو اسم وفعل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا اور نہیں آتی وہ مگر دو اسموں میں یا اسم میں اور فعل میں. ایویں کیا کیا جی ہوں متن ایویں سنانا ہے نا، پھر شرح نال سنا دیا تو پھر فائدہ کی ہویا جی. مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور فعل میں. فعل میں جی ہوں پڑھ مڈو ملا گیا تا لا يحصل ذلك عن الكلام إلا في ضمن اسمين أحدهما مسند والآخر مسند إليه أو في ضمن اسم مسند إليه وفعل مسند. بس توجہ جی. علامہ نے فرمایا ولا یتعطا، تو یہ اتیان کڑو ہیں اور نہیں آتی وہ یعنی کلام. تو آنا جانا تو ذی روح کا خاصہ ہے، یہ کلام کا آنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی یعنی کلام. سوال ہے کہ آنا جانا تو ذی روح کا خاصہ ہے، کلام کا تو کلام ذی روح نہیں ہے. اس کا علامہ نے جواب دیا پتر لا یتعطا بمعنی لا یحصل. اس کا علامہ جامی نے جواب دیا کہ لا یتعطا بمعنی لا یحصل. اور ذالک کا مشار علیہ کلام ہے. ذالک کا مشار علیہ کلام ہے. کلام ہے. سنی تے اللہ فسمین، اللہ فسمین تو مضاف محذوف ہے. اللہ فی ضمن اسمین، اللہ فی ضمن اسمین کہ نہیں حاصل ہوتی وہ کلام مگر دو اسموں کے ضمن میں. دو وہ اسم کیا بنیں گے جی؟ حلوہ پکائیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، ان میں سے ایک مسند بن جائے گا تے دوسرا تے کلام پوری ہو گئی. یا وہ کلام حاصل ہوتی ہے ایک اسم کے ضمن میں وہ بن جائے گا مسند الیہ، اور فعل کے ضمن میں وہ بن جائے گا مسند. جی ذالکہ کا مشار الیہ بتایا ہے کہ کلام ہے. مطلب یہ بنا کہ نہیں حاصل ہوتی وہ کلام مگر دو اسموں میں. یہ مضاف محذوف ہے یعنی دو اسموں کے ضمن میں. اب جو دو اسم ہیں وہ کیا بنے گے؟ مسند بنے گا اور دوسرا مسند الیہ. کلام پوری ہوگی. یا وہ ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں حاصل ہو، ضمن میں حاصل ہوگی تو اسم بن جائے گا مسند الیہ اور فعل مسند. فعل مسند. سمجھے جی؟ ایسا بس یہ جڑا نسخہ تھوڑے کول اندے وچ وسمن و فعل لینے نا، ایویں ہی ہے نا. اگلا ایک جملہ پڑھ دے پھر اگلی بات ترجمہ کر دیں. وفی بعض النسخ او فی نسخے کی ہے وفی بعض النسخ او فی فعل و اسم. بس یعنی ایک نسخہ تو یہ ہے کہ کلام حاصل ہوگی اسم اور فعل کے ضمن میں. ایک نسخہ ہے کلام حاصل ہوگی فعل اور اسم کے ضمن میں. سمجھائیے نا جی؟ تو دونوں نسخے ٹھیک ہیں. مراد یہی ہے کہ پہلے فعل تے بعد میں فاعل کی، پہلے فعل اور بعد میں فاعل. یہ جو بعض نسخے ہیں ان میں اس ترتیب کا لحاظ ہے کہ کلام حاصل ہوگی فعل سے اور فعل بنے گا مسند، اسم بنے گا فاعل تے مسند الیہ. اور اگر دوسرا نسخہ ہو تو اس میں صرف شرافت کا لحاظ ہے، اس میں کیونکہ اسم نے مسند الیہ بننا ہے اور فعل نے، اس لیے اس کو پہلے یہ کہہ دیا کہ اسم کے ضمن میں اور فعل کے ضمن میں. تو کوئی تعارض نہیں ہے. کیا جی؟ دونوں نسخے ٹھیک ہے. بعض نسخوں میں آئے او فی فعل و اسم، یعنی فعل کا ذکر پہلے تو اسم کا بعد میں. یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں
اس میں شرافت کا لحاظ ہے، اس میں اسم پہلے اور فعل بعد میں تو دونوں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک. یہاں لحاظ ہے کہ مسند الیہ کا لحاظ کر کے اس کو پہلے ذکر کیا، اور دوسرے نسخے میں ترتیب میں جو پہلے پہلے ہے آئے وہ کون ہے؟ مسند پہلے ہوتا ہے، کیونکہ قام زید جی ضرب زید تو فعل پہلے اور فاعل مطلب ہے. سنیں اور نہیں آتی نہیں آتی یعنی نہیں حاصل ہوتی، نہیں حاصل وہ یعنی کلام مگر دو اسموں کے ضمن میں، ایک ان دو کا مسند اور دوسرا مسند الیہ، یا ایک اسم کے ضمن میں جو مسند الیہ اور فعل کے ضمن میں جو مسند، اور بعض نسخوں میں او فی فعل و اسم ہے. ہاں جی شابان جی. نہیں حاصل ہوتی وہ یعنی کلام مگر دو اسموں کے ضمن میں، ایک ان دو کا مسند اور دوسرا مسند الیہ، یا ایک اسم کے ضمن میں جو مسند الیہ ہے اور فعل کے ضمن میں، جو مسند ہے اور بعض نسخوں میں ہے. سمجھے؟ اور صبر و بلا تھی او بے ہو موشی کڈا غصہ کرنے پہنے بھیجے بہنے پہ. سوال ہے ذالکا کا مشار الیہ کلام بنایا ہے جی، تے اسناد یا تضمن کو کیوں نہیں بنایا؟ کیا کیا جی؟ سوال ہے کہ ذالکا کا مشار الیہ کلام بنایا ہے، اسناد یا تضمن کو اس کا مشار الیہ کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم کلام کی ہو رہی ہے، نہ کہ اسناد اور تضمن کی ہو رہی ہے. جواب یہ ہے کہ کیونکہ تقسیم کلام کی ہو رہی ہے نہ کہ اسناد اور تضمن کی، اس لیے کلام کو مشار الیہ بنایا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھوں ویخ الکلام پہلوں ہیں تے ما تضمنا تے بالاسناد پیچھے نے، تے ذالکا کا اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، تے جڑی بعید ہے او اندا مشار الیہ بنے گا تے او کلام ہے. وہ کون ہے؟ کلام. کیا کہ دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ ذالکا اسم اشارہ بعید کے لیے بعید کے تو لیے کلام بعید ہے بنسبت ما تضمنا کے. او کتاب سامنے جو بلا وے او الکلام تو اگا ما تضمنا بالاسناد. سنیں اے شاباش الا فی ضمن اسمین، الا اسمین. سوال یہ ہے کہ زید قائم، زید قائم یہ کلام بھی ہے اور اسمین بھی ہیں، یہ کلام بھی ہے اور اسمین بھی ہے. تو نہیں حاصل ہوتی کلام یعنی زید قائم مگر دو اسموں کے ضمن میں یعنی زید قائم میں، تو یہ متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آ گیا. یہ زید قائم اسمین نہیں تو یہ کلام نہیں. تو یہ جڑی کلام ہے یہ دو اسماں دے ضمن دے وچ سمجھ آئی ہے، انہاں دے وچ دو اسم کلام وہ بھی تو دو اسم نے. تو اے ظرف کی آگے اتحاد لازم آ گیا کس کا؟ ظرف اور مظروف کا. کس کا؟ ظرف اور مصروف کا. اسی طرح آگے بھی سوال ہے او فی ضمن اسم و فعل جی. ہاں جی کیا کہ جی سوال سوال ہے کہ یہاں ظرف مظروف کا اور ظرف واجب مصروف کا اتحاد لازم آ رہا ہے. ظرف مظروف کا اتحاد لازم آ رہا تو ہے. اس طرح کے زید مظروفی کلام ظرفی اسمین تے اسمن و فعل او ظرفی کلام انہاں دے وچ بلاتی زید قائم یہ کلام ہے اور یہی دونوں اسم بھی ہیں. اور کام زید قام زید کلام بھی ہے اور اسم اور فعل بھی. سمجھیا؟ تو کیا لازم ہے؟ ظرف اور مصروف کا اتحاد لازم. اتحاد لازم آ گیا. سنیے جواب یہ ہے کہ جو مظروف ہے وہ خاص ہے، وہ خاص
جو ظرف ہے وہ عام ہے. کیا کہ جواب یہ ہے کہ جو مصروف ہے کون؟ کلام، وہ خاص ہے، وہ خاص ہے، اور جو ظرف ہے وہ عام ہے. عام ہے. کہ کلام کی کلام اے مظروفی اسمین اے عام نے، کیونکہ کلام جو نا واجہ او زیدن قائمن وچ بھی کلام ہی تے کاما زیدن وچ بھی کلام ہے. سنیں تے جڑا ہے نا ظرف اوندیاں ہو گئیاں دو قسماں، کیڑیاں؟ ایک زیدن قائمن تے ایک کام ہے. تے جڑا مظروف ہی کون؟ کلام، او تو ہو گیا ایک. تو یہ خاص ہے عام کے ضمن میں. کیا ہے؟ خاص ہے عام کے ذمہ. نہیں سمجھے؟ یہ خاص ہے عام کے ذمہ. عام کے ضمن میں نظر آ رہی کہ یہ ظرفیت الخاص ہے کس کے ضمن میں؟ تو آپ مظروف کیڑا بنا ہے؟ فی دا مدخول تو کون ہے؟ اسمین تے اسم تے فعل. ہاں جی کیا کہ جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مصروف جو ہے کلام وہ عام ہے، اور ذات اچھا خیر الٹ ہو گیا نا، او نہ منع کیتا ہے جی. پہ کلام جو ہے نا، جو ہے نا جو مصروف ہے نا، مصروف یہ عام ہے، جو ظرف ہے وہ خاص ہے. یعنی کلام جو کہ عام ہے جس کے دو فرد ہے، وہ حاصل ہوتی ہے کبھی اس فرد کے ضمن میں کبھی اس فرد کے ضمن. الٹ ہو گیا مانا. کیا کہ جی؟ جواب یہ ہے کہ جہاں جو مظروف ہے نا یعنی کلام وہ عام ہے، اور جو ظرف ہے وہ خاص ہے. یعنی کلام جو عام ہے نہیں حاصل وہ کبھی حاصل ہوتی ہے اس فرد کے ضمن. کیڑا فرد؟ دو اسم. کبھی حاصل ہوتی ہے اس فرد کے ضمن. سمجھائی جی؟ تو پھر اے عام خاص دا فرق ہو گیا. تے عام بنے مظروف تے خاص بنے اے. ٹھیک ہے. اور واجہ ہر عام خاص دے ضمن تے نہیں ہوندا. ہر خاص انسان دے وچ عوان ہے کہ کوئی نہیں؟ ہر خاص عام کے استغفر اللہ، ہر عام خاص کے کہ کوئی نہیں. تو یہ وہ تضمین ہی نہ جی. سنیں، ہر خاص عام کے لیے ظرف ہوتا ہے. کون؟ ہر خاص عام کے لیے ظرف ہوتا ہے، اور ہر عام خاص کے لیے مظروف ہوتا ہے. تو کلام ہے عام، اور یہ دو قسمیں اس کی ہے عام خاص. تو یعنی کلام جو عام ہے وہ کبھی اس فرد کے ضمن میں ہوگی کبھی اس فرد کے ذمہ. تو لہٰذا ٹھیک ہے. سنیو گل. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ تسی فی نو بمانا من بنا دو، جان ہی چھٹے کی کر دیو تو پھر کی ہوئے؟ اور پھر ظرفیت والا کام ہی ختم ہو گیا نا. اور نہیں حاصل ہوتی وہ کلام مگر دو اسموں سے. پھر ضمن بچوں نکل گیا اور اسم اور فعل سے آ گئی تو وہ کام ہی مک گیا. کیا بعض نے کہا ہے اوے حرف ایک دوسرے معنی کو نہیں ہوندے. شرع میں تعامل کس واسطے فرق پاڑے ساجے کے معنی میں بنا دیں تو اب یہ سوال یہ اعتراض لا اب ضمن نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ اور نہیں حاصل ہوتی کلام مگر دو اسموں کے ضمن، پھر ضمن دو اسموں سے اور یا ایک اسم اور ایک فعل سے ہن ضمن دی لوڑ کو نہیں جی. تو لہٰذا وہ ظرفیت والا سوال ہی نہیں ہے. تو اگر ظرفیت والا سوال ہو تو جواب کیا ہے؟ یہ عام جو ہے وہ حاصل ہے خاص کے ضمن میں، تو یہ جائز ہے. یہ تو عام ہے کہ ہر عام خاص کے ضمن میں ہی ہوتا ہے. شاباش مگی گل. اچھا جی، مقدم کیا اسم کو کس پر؟ فعل پر. باوجود ہے کہ جڑا آکھے نا بھی ایک قسم تے ایک فعل، اندے کول مراد جملہ اسمی جملہ فعلی ہے. تے جملے فعلیے وچ پہلے کون ہوندا ہے؟ نہ کہ اسم نو کیوں پہلو لیاندا؟ حضرت صاحب نے جی. تو ان دا جواب دیتا ہے کہ بھئی جڑا ہے نا کہ بھئی لاستحقاق الاسم التقدیم، بھئی مسند لے بندا ہے. کی بندا ہے؟ لے بندا ہے. اور دوجا جڑا نسخہ ہے ان دے وچ یہ کہ ترتیب دا لحاظ ہے. کس دا لحاظ ہے؟ ہونا گا. چل او کو سمجھ آ گئی اگر ٹریے یار. ترکیب الثنائیہ العقدیہ بین الاقسام الثلاثۃ یرتقی الی ستۃ اقسام ثلاثۃ منها من جنس واحد اسم واسم فعل وفعل حرف وحرف وثلاثۃ منها من جنسین اسم وفعل اسم وحرف فعل وحرف.
سوال ہے، علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فرمایا کلام کے حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں، دو اسم تے قسم تے ایک فعل۔ سوال ہے کلام وہ ہوتی ہے جس میں دو کلمے ہوتے ہیں، تو کلمے دیاں تین قسماں نے تے تین قسماں نو جس لے دو دونوں جوڑیے تے بڑیاں صورتاں بن دیاں نے، صرف دو ہی کیوں بنائیاں نے؟ اس کا جواب جی کیا کہ جی سوال ہے کہ علامہ ابن حاجب نے جو کلام کو بند کیا ہے دو قسموں میں، یہ بے کلام صرف دو قسموں سے حاصل ہوتی، دو اسم دو اسم ایک فعل تے قسم، حالانکہ کلام وہ ہے جو جس میں دو کلمے ہوتے ہیں، میں دو کلمے ہوں تو کلمے کی تین قسمیں ہیں، ایتھے تو کنیاں ہی قسماں بن دی ہیں، دو وج کے میں بند ہو گئی ہے۔ تو اس کا علامہ جامی صاحب جواب دیندے نے پترو پہلے تانوں میں ساری گل دسدا پھر میں تانوں انہاں دے محلے چ لے چلاں گا بھی کلام دے وچ اسناد ہوندا ہے، جی کلام دے وچ تے اسناد تے تاں ہوندا جے ایک مسند لے بنے تے ایک مسند، ہن انہاں تیناں وچوں جتھے دوویں گلاں کٹھیاں ہون گیاں کلام صرف اوتھے ہی ہوے گی، باقیاں چ نہیں ہوے گی۔ سنیں تو علامہ فرماتے ترکیب سنائی کی سنائی اور یہ دو کلمے، سنائی عقلی جی تین اقسام کے درمیان، اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، اس کی ایک قسم بنتی ہے، 2 اسم کتنے ہو گئے، 2 فعل، دو 2 حرف تین تے اسم تے فعل، چار اسم تے حرف، پانچ فعل تے حرف، چھ 6 ہو گئے۔ اے 6 قسم عقلن بن دیا نے، کلام کے مرکب ہونے کی عقلن، یعنی کلام دے وچ دو کلمے ہون تے کلمے دیاں نے 3 قسماں، تین دیاں عقلی صورتاں کنیاں 6 بن دیا نے۔ منع کریے پس بے شک بس بے شک ترکیب سنائی ترکیب سنائی عقلی عقلی اقسام ثلاثہ کے درمیان خلاصہ کے درمیان چڑھتی ہے چڑھتی ہے 6 قسموں چھ تک، قسموں کی، 3 تین ان 6 سے، ان 6 سے، ایک جنس سے، ایک جنس سے، یعنی یعنی اسم اور اسم، اسم اور اسم، فعل اور فعل، حرف اور فعل، حرف اور حرف، حرف اور حرف، اور 3 اور تین ان 6 سے، چھ سے، جنسین سے، جنسین اے بدلنی یعنی اسم اور فعل، یعنی اسم اور فعل، اسم اور حرف، اسم اور حرف، فعل اور حرف، معنی کر بس بے شک ترکیب سنائی عقلی اقسام ثلاثہ کے درمیان چڑھتی ہے 6 اقسام تک، 3 ان سے، ایک جنس واحد سے یعنی اسم اور اسم، فعل اور فعل، حرف اور حرف، اور 3 ان سے جنسین سے، 2 جنسوں سے یعنی اسم اور فعل، اسم اور حرف، فعل اور حرف۔ بس بے شک ترکیب سنائی عقلی اقسام ثلاثہ کے درمیان چڑھتی ہے 6 اقسام کی طرف، 3 ان 6 سے جنس واحد سے، اسم یعنی اسم اور اسم، فعل اور فعل، حرف اور حرف، 3 ان 6 سے جنسین، 2 جنسوں سے یعنی اسم اور فعل، اسم اور حرف، فعل اور حرف۔ اگے وامن ومن البین ان الکلام لا يحصل بدون الاسناد، بے بدون الاسناد اسناد والاسناد لا بد له من مسند ومسند الیہ وهما لا يتحققان الا في اسمین او اسم وفعل۔ بس علامہ فرماتے ہیں یا ایک اور طرح بھی سوال کر لیں، اس کا یہ جواب ہے۔ سوال یہ ہے کلمے کی جب 3 قسمیں بیان کی ہیں جی وہاں حصر نہیں کیا، لا اور الا نہیں لائے کہ کلمہ نہیں ہوتا مگر یہ 3 قسمیں ہے وے وہ تھا کہ وہ ہے یا، جب کلام کی قسمیں بیان کی ہیں تو لا اور الا آ گئے، کون آ گئے؟ لا اور الا آ گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انج کیوں کیتا ہے جی؟ تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں عقل مجوزے قسم آخر نہیں ہے، وہاں عقل مجوز قسم آخر نہیں ہے، سنیں کیونکہ 3 ہی قسمیں نے ہوتے، تو یہاں چونکہ کلام مرکب ہوتی ہے 2 کلموں سے، تو یہاں تو 6 قسمیں بن سکتی ہیں، اس لیے اللہ لائے ہیں، حرف نفی اور اللہ لائے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ صرف یہ 2 ہی صورتیں ہیں، باقی نہیں ہیں، 2 ہی
رکھتے ہیں باقی نہیں. ہاں بھی شابہ جی. سوال ہے کہ علامہ جس وقت کلمے کی 3 قسمیں بیان فرمائی تو وہاں لا اور اللہ نہیں لائے. اللہ نہیں کلام کی قسمیں بیان کی ہیں تو لا اور اللہ لائے. لائے ہیں. اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں چوتھی قسم کوئی نہیں ہے. عقل مجوز قسم آخر تو یہاں جو ہے وہ اور قسمیں بن سکتی چونکہ کلام کے اندر 2 کلمے چاہیے تو کلمے کی 3 قسمیں عقلی اعتمال 6 بن گئے. تو حالانکہ کلام صرف 6 میں سے 2 قسموں سے حاصل ہوتی ہے اس لیے لا اور اللہ لائے. سنیں چلو جی. تو علامہ فرماتے ہیں پتر جی یہ بات بالکل واضح ہے کہ کلام نہیں حاصل ہوتی اسناد کے بغیر. کلام اور اسناد نسبت ہے جس کے لیے ایک پاسے مسند ایک پاسے مسند لے ہونا چاہیے. اور اسناد نسبت ہے بولنا گا جس کے لیے ایک طرف مسند اور دوسری طرف مسند لے ہونا چاہیے. اور یہ دونوں باتیں بے مسند بھی ہوئے تھے مسند یہ دونوں اسم ہوں تو ایک بن جائے گا مسند اور دوسرا مسند لے. اور اگر ایک اسم اور ایک فعل ہو تو اسم بن جائے گا. اے گل بن گئے. باقی 4 وچ یہ گل نہیں بنتی باقی. اور بین سے ہے یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی بغیر اسناد کے. اور واجہ ما تضمن کلمتین بالاسناد نہیں آکھیا اس واسطے کہ اور کیا کمال ہے یار. اسناد کے بغیر حاصل اور اسناد نسبت ضروری ہے اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ سے. ہن اسی یہ ویڑیاں کتھے کتھے ہوندے نے اور وہ دونوں کون نہیں متحقق ہوتے مگر 2 اسموں کے ضمن میں ایک بن جائے گا یا اسم اور فعل میں اسم. شاباش شاباش. اور واضح ہے یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی بغیر اسناد کے. بین سے ہے اور بین سے ہے یہ بات کہ کلام نہیں حاصل ہوتی بغیر اسناد کے. اور اسناد ضروری ہے اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ سے. اور مسند اور مسند الیہ نہیں متحقق مگر 2 اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور فعل کے ضمن میں. شاباش نے کیا یہ بات کہ کلام حاصل نہیں ہوتا اسناد کے بغیر اور اسناد ضروری ہے اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ سے. اور مسند اور مسند الیہ نہیں متحقق ہوتے مگر 2 اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں. وعمل الاقسام الاربعۃ الباقیۃ ففی الحرف والحرف کلاهما مفقودان وفی الفعل والفعل وفی الفعل والحرف المسند الیہ مفقود وفی الاسم والحرف احدهما مفقود. فإن كان الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود. باقی جو 4 قسمیں رہ گئی ہیں ان میں اگر 2 حرف اکٹھے ہو جائیں تو نہ مسند ہے تو نہ آکھیا نال. باقی جو 4 قسمیں رہ گئی ہیں اگر 2 حرف اکٹھے ہو جائیں تو نہ مسند ہے اور نہ مسند الیہ. اور اگر 2 فعل اکٹھے ہو جائیں اور اگر 2 فعل اکٹھے ہو جائیں اور یا فعل اور حرف اکٹھے ہو جائیں فعل اور حرف اکٹھے ہو جائیں تو فعل مسند تو بن جائے گا. فعل مسند تو مسند لے کوئی نہیں آگے سمجھ. اور اگر اسم اور حرف اکٹھے ہو جائیں اور اگر اسم اور حرف اکٹھے ہو تو جائیں اگر اسم کو مسند لے بنائیں تو مسند کوئی نہیں اور اگر مسند بنائیں تو مسند الیہ نہیں. اے مطلب ہے. تو کلام کے اندر تو 2 کا ہونا ضروری ہے. 2 کون اسم یا ایک اسم اور ایک فعل. تو یہاں تو واجہ کلام کے اندر مسند اور مسند لے دونوں کا ہونا ضروری ہے اور یہاں دونوں نہیں ہیں. نہیں ہے ایک کے یا ایک بھی نہیں ایک کے ایک بھی نہیں. ایک بھی نہیں. اور بہرحال اقسام 4 باقیہ پس حرف اور حرف میں وہ دونوں مفقود ہیں. وہ دونوں کون اور فعل اور فعل میں اور فعل اور حرف میں مسند لے مفقود ہے کیونکہ فعل کی بنے گا مسند لے کو نہیں. اور اسم اور حرف میں 2 میں سے ایک مفقود ہے اور 2 میں سے ایک میں کیونکہ اسم اگر ہو مسند پس مسند لے مفقود ہے اور اگر ہو اسم مسند الیہ
پس مسند مفقود ہے. شاباش جی. اور بہرحال اقسام میں اربع باقیہ پس حرف اور حرف میں دونوں مفقود ہیں اور فعل میں یا فعل اور حرف میں مسند الیہ مفقود ہے اور اسم اور حرف میں ان دو کا ایک مفقود ہے کیونکہ اسم اگر ہو مسند الیہ پس مسند الیہ مفقود ہے اور اگر ہو اسم مسند الیہ پس مسند مفقود ہے. اور بہرحال اقسام اربع باقیہ حرف پس حرف میں دونوں مفقود ہیں اور فعل اور حرف میں مسند الیہ مفقود ہے اور اسم اور حرف میں ان دو کا ایک مفقود ہے کیونکہ اسم اگر مسند ہو پس مسند الیہ مفقود ہے اور اگر اسم مسند ہو مسند الیہ پس مسند مفقود ہے. ایشا بس اگے. نحو یا زید بتقدیر ادعو زیدا فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم بل من ترکیب الفعل والاسم الذي هو المنفی فی ادعو وهو انا. سوال ہے اس کا جواب جی. نظر آ رہی. جی سوال یہ ہے کہ یا زیدو اس کو مرکب مفید مانا گیا ہے مخاطب کو فائدہ تامہ دیتا ہے جی. باوجود اس بات کے کہ یہ یا حرف اور زید اسم سے مرکب ہے. آؤ نا بدانے جی. سوال ہے کہ یا زیدو یہ مرکب مفید ہے مفید ہے مخاطب کو فائدہ تامہ دیتا ہے. جیڑا مخاطب نو فائدہ تامہ دے کی ہوندا ہے مرکب مفید ہوندا ہے. باوجود ہے کہ یہ حرف اور اسم سے مرکب ہے. یا کیا ہے حرف اور اسم یا زید کلا یا کیے حرف تے زید حدوں کی ستا پہ ہیں جی. سوال سمجھ آئے جی. کہ یہ اسم اور حرف سے مرکب ہے حالانکہ تم نے کہا کہ کلام بند ہے دو صورتوں میں تو یہ تو وہ نہیں ہے اور حالانکہ یہ مخاطب کو فائدہ تامہ بھی دے رہی. تو اس کا علامہ جامیل رحمان نے جواب دیا ہے کہ پتر جی اے یا قائم مقام ہے ادو کے یا قائم مقام ہے ادعو پہ اور ادو فعل آنا ضمیر منوی فاعل کلام یہ ہے نہ یا کلام میں داخل ہے نہ زید کلام میں داخل ہے وہ تو مفعول بھی ہے اور منادہ مفعول بھی نہیں ہونا کمال ہے ہر کرنا کافی اب بار پھر پتہ نہیں سمجھو دیتا جی. جواب دیا ہے کہ یہاں کلام جو ہے اس حرف اور اسم سے مرکب نہیں ہے بلکہ دیکھن میں نظر آ رہی ہے اصل میں یا قائم مقام ہے ادو کے ادو فعل اور فاعل منوی ہے آنا یہ کلام ہے یہ اور زید بھی کلام سے خارج ہے اور یا بھی کلام سے خارج ہے جی. چلو جی. اور یا زیدو کی مثل یا زیدو کی مثل ادعو زیدن کی تقدیر کے ساتھ تقدیر کے ساتھ ہے اوے ہے تو کرنا ہی ہے آخنا. اور یا زیدو کی مثل ادعو زیدن کی تقدیر کے ساتھ ہے اور یا زیدو کی مثل ادعو زیدن کی تقدیر کے ساتھ ہے. پس نہیں ہے حرف اور اسم کی ترکیب سے اے نہیں ہے گا بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے. کیس سے فعل اور سنیں بلکہ من ترکیب الفعل والاسم. او اسم کیڑا ہے تھے اللہ زی وہ اسم جو منوی ہے ادعو میں اور وہ آنا ہے. آنا کوئی نہیں ہے آنا نالوں تعبیر کرنا ہے جی. بس نہیں ہے حرف اور پس اسناد فی الحقیقت انما ہوا فی الفعل والاسم ہوا المنوی ایتھے اسناد جی. بس نہیں ہے حرف اور اسم کی ترکیب سے بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے ہے وہ اسم جو منوی ہے ادعو میں اور وہ آنا ہے. پس نہیں ہے حرف اور اسم کی ترکیب سے بلکہ فعل اور اسم کی ترکیب سے وہ اسم جو منوی ہے ادعو میں اور وہ آنا ہے. وہ آنا ہے. شاباش.